سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان الله بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول یا حبیب اللہ۔ جناب صدر گرامی قدر و دیگر معزز علماء کرام، محترم حاضرین، یہ جتنے کوئی نعرے وارے انہوں نے لگائے ہیں اپنی مرضی سے لگائے ہیں، میرا ان نعروں کے اندر کوئی دخل نہیں۔ میں تو صرف صاحب دل لوگوں کے جوتے اٹھانے والا ہوں، علماء ربانی کو اپنے سر پہ بٹھانے والا ہوں۔ جتنے آل اللہ لوگ ہیں دل و جان سے ان پر قربان ہونے کی عادت رکھتا ہوں۔ میں اس سوچ کا آدمی نہیں ہوں
کہ مجھے کوئی بہت بڑا آدمی سمجھے یا میں بہت بڑا آدمی ہوں. میں ایک مسافر مسکین انسان ہوں اور تاریخی طور پر مظلوموں کی اولاد میں سے ہوں. میں آج چند دن ہوئے ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ کی مقالات الاسلامیین 2 جلدوں میں علم عقیدہ کی کتاب ہے پڑھ رہا تھا. مولانا ایک طویل فہرست ہے. تاریخ انسانی میں اتنا قتل عام کسی خاندان کا نہیں ہوا جتنا اولاد فاطمہ کا ہوا. مانی ہوئی بات. علم عقیدہ کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب نہیں. ابو الحسن اشعری جس نے پہلی مرتبہ اہل سنت کا مدرسہ دنیا میں قائم کیا. ہمارے جو امام ہیں ابو منصور ماتریدی, انہوں نے بعد میں قائم کیا ہے, پہلے انہوں نے قائم کیا. واصل بن عطا کے شاگردوں میں سے یہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ٹکر لی تھی ان لوگوں سے. اور انہوں نے ایک فہرست مرتب کی ہے کئی ہزار آدمی اولاد فاطمہ کا جن کی باڈیوں میں نبی کریم علیہ السلام کا خون ہے. کائنات کو خون کی چادریں پہنا دی ہیں. ہم لوگ ان لوگوں کی اولادوں میں سے ہیں. اس لیے یہ کوئی سوچ ہماری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں, مریں یا جئیں, نبی کے دشمن کا پیچھا کریں. اس بات کی پرواہ نہیں کریں کہ ہمیں کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ ہمارے خاندان کی لاشیں ہمیشہ میدانوں سے آئی ہیں. اور حضرت سید زید بن علی کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہے مقالات الاسلامیین کے اندر ہی. یہ چھوٹی موٹی تاریخ کی کتابوں کو میں نہیں لیتا. ابو الحسن اشعری اہل سنت کا وہ امام ہے جس نے اہل سنت کے نام سے پہلا مدرسہ کائنات میں قائم کیا. امام حنیفہ سنیوں کے امام ہیں لیکن سنیت کے نام سے ان کا مدرسہ کوئی نہیں ہے. امام شافعی سنیوں کے امام ہیں لیکن سنیت کے نام سے ان کا مدرسہ کوئی نہیں ہے. امام مالک سنیوں کے امام ہیں لیکن سنیت کے نام سے مدرسہ کوئی نہیں ہے. امام احمد حنبل نے رضائے الہی کے لیے دروں کے نیچے جان دے دی. سنیوں کا شہنشاہ ہے, والی بغداد کا جو امام ہے, لیکن ان کا سنیت کے نام سے مدرسہ نہیں ہے. جس نے پہلی مرتبہ سنیت کا مدرسہ قائم کیا ہے اس کا نام ابو الحسن اشعری ہے. اس کی کتاب مقالات الاسلامیین, اس کے اندر ہے کہ نسل انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے وہ 330 کے آدمی ہیں. 330 میں آپ کا وصال ہے. 330 تک نسل انسانی کا اتنا قتل عام نہیں ہوا جتنا اولاد فاطمہ کا ہوا. لیکن کسی اخلاقی برائی کی وجہ سے ہوا نہیں, کسی قانونی برائی کی وجہ سے ہوا نہیں, کوئی جنگ و جدل کسی دنیاوی مقصد کے لیے کیا نہیں, دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے. اولاد فاطمہ تم نے اس بات کی لاج رکھ لی کہ سرکار کا یہ علم دنیا پر واضح کر دیا. صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہتے میں تمہیں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن ان کے حوالے نہیں کیا. فاروق اعظم کے بارے میں یہ نہیں کہا جو پوری امت میں دوسرے درجے کا سب سے افضل انسان ہے. یہ نہیں کہا میں اس کے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے مسلمانوں تم میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کو بھی کہے کہ اے صدیق اکبر تم میں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فاروق اعظم تم میں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عثمان غنی تم میں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میرا قرآن اور ایک میری آل بیت ہے. آل بیت رسول نے یہ امر واضح کیا کہ وہ کتنے بھی بڑے آدمی تھے لیکن ان کی شخصیتیں ان کے ساتھ خاص تھی. قیامت تک اسی روانی کے ساتھ چلنے والا جو دریا ہے وہ اولاد فاطمہ کا دریا ہے اور وہ خون رسول کا دریا ہے جس نے کسی بند کو قبول نہیں کرنا. ڈک دیتی اور رین دریا نہیں. پنجابی والوں نے ظلم ڈھائے. ڈک دیتی اور رین دریا نہیں, عاشق رہن نہ نال بہانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شہزادہ غوث اعظم. سوال اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین ہی ایک دین کے ٹھیکیدار تھے. کتنے اکابر صحابہ موجود تھے, انہوں نے اس نے جان یزید کے مقابلے میں کیوں نہیں دی؟ کہا دراصل سرکار قرآن ان کے حوالے کر کے نہیں چلے, سرکار نے قرآن اولاد فاطمہ کے حوالے کیا تھا. لج پال پریتا جوڑ دینی جے جوڑن تھا پھر توڑ دینی, جنی باں پکڑے پھر چھوڑ دینی. میں اگر مدعی ہوں تو صرف اس بات کا ہوں کہ جب تک جان میں جان ہے, جتنی رب نے توانائی دی ہے, نبی پاک کے دشمن کا پیچھا کرنا ہے, آل باطل کا پیچھا کرنا ہے,
صحابہ کے منکروں کا پیچھا کرنا ہے، آل بیت کے منکروں کا پیچھا کرنا ہے، اولیاء اللہ کے منکروں کا پیچھا کرنا ہے، دین باطل پھیلانے والوں کا پیچھا کرنا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بہت پڑھا ہوا مانتا ہے کسی مرضی ہے، تھوڑا پڑھا ہوا مانتا ہے مرضی ہے، ان پڑھ سمجھ لیتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہماری نیت میں کوئی فساد نہیں، ہماری نیت میں پوری سچائی ہے۔ قیامت کے میدان میں جب حاضری ہوگی یہ بات کھلے گی اور انشاءاللہ ہم سچے نکلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور قاری خادم حسین صاحب بھی اپنے ذوق کے آدمی ہیں، دراصل گجروں کے ہم جدی پیر ہیں۔ نہیں، مذاق کی بات نہیں کرتا، تحقیق کی بات کرتا ہوں۔ آرکائیوز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس خاندان کو مسلمان ہمارے خاندان نے کیا ہے۔ مسٹر آرنلڈ جو کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ہمارے اپنے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے جو آپ کی بہادر قوم ہے یہ پالے جن کو کہتے ہو، بکروال، یہ بڑی غیور قوم ہے۔ ان کو گجر برا کہتے ہیں، برا بکرے کو کہتے ہیں۔ یہ جو بابا سوات تھے نا، یہ ان شاہی گجروں میں سے جن کو گجرات میں زوال ہوا تھا۔ یہ شاہدولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے مرید ہیں۔ ان کے مرشد پاک کا نام ہے حافظ شعیب، اور یہ قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آوان شریف والے، یہ مرید تھے بابا سوات کے۔ قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے منطقی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، بہت اعلیٰ معیاری قسم کے مدرس تھے، بہت اعلیٰ مناظر تھے، اور کشف قبور میں انہیں ید طولہ حاصل تھا، اور علم الکشف میں تو ان کے جوڑ کا اس وقت کوئی بندہ ہی تھا ہی نہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کے وہ پیر ہیں، اس لیے گجروں کو یہ عزت حاصل ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کے سلسلے کے پیر ہیں یہ۔ تو بابا سوات وہ آدمی کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے LLB میں، اس کے اندر ہے کہ جو ساری اسٹیٹیں سرنڈر ہو گئی تھی تو انگریزوں نے بابا سوات کو کہا کہ آپ بھی سرنڈر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں سرنڈر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا پھر ہماری توپیں آ گئی، انہوں نے توپیں نصب کر کے جب بابا سوات پر گولے پھینکے، بابا سوات اپنے مسجد کا جو پانی والا مٹکا ہے اس کے اندر چادر ڈبو کے جب ادھر سے ڈز کرتے رہا، تو بابا سوات وہ پرشین اسپیکر تھے، اصل میں آئے گرجستان سے نا، اس لیے جو گجروں کی خاندانی تاریخی زبان ہے وہ پرشین ہے، فارسی زبان ہے۔ تو بابا سوات فارسی زبان بولتے تھے، حالانکہ رہتے پختونوں کے علاقے میں تھے لیکن گھر میں ان کے پرشین تھی، اس لیے وہ شعر موقع پر انہوں نے کہا ایٹ دی اسپاٹ، اسپانٹینیسلی یہ شعر کہا، فرنگا بدنبال توپو تپنگ، فرنگا بدنبال توپو تپنگ، جو خرپوز ادا کہ خرابزد پلنگ، کہ یہ فرنگی توپیں اور بندوقیں لے کر کے آ گئے ہیں لیکن گدھا اگر پادنا شروع کر دے شیر کی طبیعت پر کیا ہوگا؟ یعنی تمہارا یہ توپوں کا پھینکنا یا گدھے کا پادنا ہے، اور میں والی بغداد کے کچھار کا شعر ہوں، میری طبیعت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ادھر سے ڈز کریں تو بیچ میں توپوں سے پانی نکلے۔ یہ رشتہ ہے گجروں کے ساتھ ہمارا۔ یہ کھوکھے کے پاس ایک کیپٹن صاحب ہوتے تھے، ممکن ہے کھوکھے کے آدمی یہاں ہوں بھی، پچھلی ملاقاتوں میں بولٹن کے رہنے والوں کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ چودھری اعظم صاحب میرے مرید تھے، میں ایک مرتبہ ان کے بیماری کے زمانے میں گیا تو وہاں ایک کیپٹن صاحب مجھ سے ملے تھے جو گجر برادری کے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمیں شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کیا ہے، اور شاہدولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی آدمی ہے جس کا بیڑا ڈوبا ہوا تیرایا تھا حضرت والی بغداد میں۔ یہ لمبی بات ہے، اس پر چلے جائیں تو اصل مضمون رہ جائے گا۔ مقصد یہ کہ یہ جو انہوں نے باتیں کی اپنی عقیدت کی ہیں، میں اپنے متعلق سوچ رہا تھا میں کون ہوں ان میں سے، تو میں تو ایک ناچیز انسان ہوں، کوئی صلاحیت کسی کا مالک نہیں ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ اب آج میلاد شریف کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کس وقت ہوئی، اس وقت حالات کیا بن گئے تھے، ڈیٹ کیا تھی، موسم کیسا ہو گیا تھا، اس وقت خزاں تھی کہ بہار تھی، اور اس وقت ستارے کس طرح سامنے آ گئے تھے، اس وقت آسمانی فرشتے کس طرح آئے تھے۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ممکن ہے کہ 1 درجن سے زیادہ علماء نے یہاں آپ کے سامنے بیان کی ہو، تو نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں کہ جو روزانہ کی زندگی میں روزانہ گفتگو میں بات بول چال میں وہ بات آتی رہتی ہے، تاکہ ایسا پتہ چلے کہ کوئی کسی ایسے صحرا سے ہمارا اب گزر ہونے والا ہے جہاں پہرے کسی صحرا نورد کے پاؤں لگے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صورتیں پڑھی ہیں میں نے 2، اور
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن میں یہ دونوں ایک ہی صورت سمجھے جاتے ہیں. ہاں جو قرات حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس میں قرات میں انہوں نے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ سورت قرآن مجید کی نماز سے باہر پڑھی جائے تو اس کے اول میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. اگر آپ 10 مرتبہ کو سورت وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ہر مرتبہ اس کے اول میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں. جب آپ ختم شریف پڑھتے ہیں ختم خواجگان تو سورہ انشراح پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ سورہ انشراح کے اول میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی چاہیے. نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں. البتہ سورہ برات ہے اس کے اول میں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ ہزارہ تفصیلات کے علاوہ مختصر بات یہ کہ سرکار نہیں پڑھی بات لیکن وہ کیسے پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں یہاں سے آگے جانا چاہتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھیں لیکن آپ نے قرآن مجید کھولا اتفاق سے وہیں سے کھولا یا اگلے دن آپ نے چھوڑا تو اس سے پہلی سورت کو چھوڑا اب سورہ برات پڑھنے لگے ہیں تو اب آپ بسم اللہ پڑھیں. عجیب سورہ برات اس کے بولے بسم اللہ نہیں کہا وہ سورت کے آداب کے لیے نہیں قرآن کے آداب کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا یہ فرق ہے. تو حضرت ابی ابن کعب کا دونوں کے درمیان بسم اللہ نہ دیکھنا ان کے اس اعتقاد کی وضاحت کرتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہیں دو صورتیں نہیں ہیں. ہاں کیوں؟ اصول تفسیر پورے قرآن مجید میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ترکیب ناوی کے اعتبار سے پہلی صورت کے ساتھ جار مجرور متعلق ہو آنے والی صورت کا. لإیلاف قریش کا جار مجرور متعلق ہے فجعلہ کے ساتھ فجعلہم کعصف معقول لإیلاف قریش. ناوی ہو کسان ترجمہ دے قربان انہاں کی کر سٹیا مثل چری ہوئی کھا دے کر جے سٹیا. یہ جال مجرور کا یہ ترکیبی ترجمہ اس کو کہتے ہیں. یہ عالم کر سکتا ہے یہ جاہل نہیں کر سکتا. بے شک اردو پڑھا ہوا ہو کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ 2-4 مرتبہ کیا ہوا ہو ایک ٹھوکر بھی نہیں کھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لام کا جو جار مجرور متعلق ہے جہالہ کے ساتھ ہے ان کو کیا جو ہے وہ اس لیے کیا تاکہ قریشیوں کی محبت ڈال دے. یہ مصدر کا ترجمہ بنا پر مفعولیت ہے یہ اضافت ہے بنا پر مفعولیت ان کو محبوب بنا دینے کے لیے یہ تو مشہور معنی ہے نا ان کے اندر محبت ڈال دینے کے لیے اس کا معنی ہی اور ہے. جو کانٹیکسٹ اس کا پڑھیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا یہ مصدر مجہول ہے اور مضاف ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی طرف. معنی یہ بنے گے کہ یہ کام ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ قریشیوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے. اب ترجمہ کیا ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. یہ رویت بصری ہے یہ رویت قلبی ہے. رویت بصری ہو تو یہ غیر افعال قلوب میں سے ہے اگر رویت بصری نہ ہو تو پھر یہ افعال قلوب میں سے ہے. افعال قلوب میں سے تو 2 مفعول مانگے گا قاعدے کے مطابق اس کے 2 مفعول چاہیے. یہ مصر جاننا گالی بنی ایسا کل بڑھنے لگا یہ قائم مقام مفعولین ہے 2 مفعولوں کے برابر ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ جو ہے نا ابھی بنی نہیں تھی جب تو دیکھا کرتا تھا. یہ آنکھوں کا دیکھنا مراد نہیں ہے یہ دل کا دیکھنا مراد ہے. معلوم وہ تیرا وہ سینس اس وقت بھی ورک کرتا تھا جس وقت کے تیری یہ آنکھ کھلی ہی نہیں تھی اور اس کے دیکھنے کی بھی ڈیوٹی نہیں لگی تھی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے محبوب تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے رب نے آنکھوں والے جس چیز کو کوئی جلدی ہو جانا چاہتا ہو بے شک وہ میری ان آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے تشریف لے جائے. تقریر کے دوران اٹھے گا تو بڑی زیادتی کی ہوگی کیونکہ میرے پہلے جملے سے لے کر آخری جملے کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. اگر بیچ میں سے ایک کڑی بھی اس کی اتار دی جائے تو ساری زنجیر بکھر جاتی ہے. آپ کو ضبط و نظم کے ساتھ بات سننی ہوگی اور اس کو بعد میں کتابوں کے ترازو کو تولنا ہوگا. جو آپ بڑے ہوں گے اس کے معنی اور بڑھتے جائیں گے. جب پورے مولوی ہو جائیں گے مدرس بن جائیں گے کبھی کتابیں پڑھانے کی پوزیشن میں آئیں گے تو پھر مجھے آپ تلاش کرتے پھریں گے پتہ نہیں میں قبر میں ہوں گا کہاں ہوں گا. لیکن اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میں نے محنت کی ہوئی ہے. تیرے رب نے
جو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین تو شروع چلتے ہی کہہ دیا عالمین کا رب ہے، یہاں یہ کیوں کہتا ہے تیرے رب نے؟ یہ بعد میں مسئلہ حل کرتے ہیں اور پتہ چلے گا کہ حل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں سے کیا کیا، کیسے کیا؟ وہ ارسل علیہم، کہ جناب جملے خبریے کا جملے مستانفے پر عطف کرنا کس نے، جملے انشائیے پر عطف کرنا کس نے درست ہے؟ الم ترا کا یہ جملہ انشائیہ ہے کہ نہیں؟ وہ ارسل علیہم یہ جملہ خبریہ ہے کہ نہیں؟ جملے خبریے کا جملے انشائیے پر عطف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جملہ استفہامیہ جو ہے اصل میں وہ استفہام استقراری ہے، استفہام برائے استجاب ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ خبر کے معنی دیتا ہے، انہیں جہاں بھی کہیں وہ آئے گا استفہام انکاری اس کا معنی مثبت ہوں گے، اگر آیا ہے منفی جملہ تو معنی اس کا مثبت ہوں گے، اگر مثبت آیا ہے تو معنی اس کے منفی ہوں گے۔ سب باقی سنگیے کی گل پلے نہ پہنی اسی جلا جاکت کڑی آکھا ابا می ماری اما ٹوڑا نہیں پکائی تا لوگ کرے لوگ پوچھے او پلیے لوکی تو اس کی ٹوڑا کیوں نہیں پکائی، اس کو بھوکا بیچارہ ماں پوچھی نہیں تو کہ پکائی دیتا، ایک کدوں اکسی جدو پکائی دیتا ہویا سمجھے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میدان مفکر اسلام زندہ باد۔ جس وقت اے آکھا نہیں تو کہ پکائی، جملہ تو نیگیٹو ہے نا لیکن معنی پازیٹو ہے نا، جگر آکھا ابا می تُساں کرو چلے گے پچھے مارنی سی بھی وہ پلیے لوکی ہے کسنا پتہ تو باہر نہیں کی رہی ہے، بڑا ماں میں تو کہ ماریا جملہ تو مثبت ہے پازیٹو ہے لیکن معنی کیا ہے نہیں ماریا یہ ہے وہ جملہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ سچے مجھے سونیا تو کی ہے گل اس وجہ سے وہ ارسلہ کا عطف اس پر درست ہوا کہ وہ یہ جملہ خبریہ وہ جملہ انشائیہ ہے، پر معنوی اعتبار سے وہ جملہ انشائیہ نہیں ہے، وہ جملہ خبریہ بنتا ہے۔ وہ ارسلہ علیہم طائرا ابابیل، ان پر ابابیل بھیجے۔ ابابیل کے بارے میں ابول بول نہیں ابول، یا یہ اس کا واحد ہے یا یہ سے خطاطیف اساقیت، یہ ہے جن کا واحد کوئی نہیں ہے، یہ ان کلمات میں سے اس کا واحد کوئی نہیں ہے۔ وہ کس طرح کے پرندے تھے بعد میں تفصیل عرض کرتے ہیں۔ ان پر بھیجا ترمیہم بحجارۃ، جو انہیں کنکریاں مار رہے تھے، من سجیل، غور کیا من حجر کیوں نہیں کہا جو عام مستعمل کلمہ ہے، من سجیل کیوں کہا؟ سبحان اللہ۔ اصل میں کسی وقت پرشین کی حکومت رہی ہے حبشہ پر، ہسٹری کو ٹریس کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ ان کی کبھی حکومت رہی ہے حبشہ پر، ایک آدھ بات اپنے اس جملے موضوع پر مجھ سے کہ سنی ہوئی، آپ کی آنکھوں سے ایک ریفلیکشن لگ رہا ہے کہ آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے، لیکن وہ بات نہیں کروں گا، آگے چل کے بات سنوں۔ تو میں پرانا ٹیچر ہوں نا، مدرس ہوں، تو جو آدمی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے اس آنکھوں میں ایک ریل چل رہی ہوتی ہے جو بتاتی ہے ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بات پہلے مجھے پتا ہے لیکن ریپیٹیشن نہیں ہوگی، بہت آگے نکل جائیں گے۔ ان کی حکومت کبھی وہاں رہی ہے۔ عادت ہے کہ جس وقت کوئی حاکم کسی کی حکومت کرے جاتے وقت الفاظ چھوڑ جاتا ہے۔ مثلا کبھی انگریزوں نے ہمارے ملک میں حکومت کی ہے تو اب ہمارے ملک کی بالکل ان پڑھ قسم کی خاتونیں اے مڑے تو ہمارے خلاف کی ہے پر گنڈے کرنی رہی ہیں، پروپیگنڈا لو پوچھو ترجمہ کیا ہے، پتہ نہیں ترجمہ کیا ہے، لیکن موقع مال کے اعتبار سے استعمال کر جاتا ہے۔ روٹیوں کا وقت اے مڑے آج تو نے کیا سکیم، پوچھو سکیم کا ترجمہ کیا ہے، چونکہ یہ لوگ وہاں حاکم رہے ہیں، انگریزی ان کی زبان تھی تو حاکم کی اداؤں کی کاپی کرنا یہ غلام کی عادت ہے، اس وجہ سے وہ جاتے ہوئے الفاظ چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہندو تہذیب کی بہت سارے الفاظ ہیں، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ کبھی ان کی حکومت رہی حبشہ پر تو یہ لفظ سنگ گل ہے، اس کو علامہ بیضاوی نے بھی نقل کیا ہے، اس کو حضرت علامہ ساوی نے بھی نقل کیا، ساوی شرح جلالین بھی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، ہاں یہ سنگ گل ہے،
कीचड़ के बनाए हुए पत्थर। इसके पीछे जनाब एक तारीख है, ये हिस्ट्री और जोग्राफी की रहनुमाई करेगा। यानी ये लोग शिकारी थे, इनका बुनियादी जो पेशा था हबशे के इलाके के लोगों का, जंगलों में रहने वाले लोग थे, जानवरों का शिकार करके बेचते भी थे, खाते भी थे। तो ये गोलोले अपनी मर्जी के बनाते थे, घुमार अपनी मर्जी के गोल किस्म की गोलियां बनाते थे, गोलोले जिनको ये फेंकते थे, तो वो उस भट्टी में बनाते थे। तो संगे गिल कीचड़ के पत्थर, यानी बनाए हुए कीचड़ से हैं लेकिन पकाए हुए हैं, इसलिए पत्थर का काम करते हैं। मिन सिज्जील, इस वजह से कहा कि ये था वायसराय यमन का और था ये हबशा की तरफ से। तो हबशा से ये लाए हुए पत्थर थे। किन के लाए हुए? उस हाकिम के का हाकिम के लाए हुए, अबाबीलों के। कि ये क्या वजह, वहां के ये जो मौलवी साहब कह रहे हैं जी हमने लड़कों की कोई अंग्रेजी की क्लास तैयार की, वो अंग्रेजी की बातें करेंगे। वो अंग्रेजों ने हमारे दीन की शक्ल बिगाड़ी है। अब अंग्रेजी को गुलाम बना के आप अंग्रेजी के जरिए से दीन की खिदमत करने लग जाए तो ये इस तरह की बात है। का उन्होंने बनाए हैं इस्लाम की दुश्मनी के लिए, मगर आज इस्लाम के बानी की हिफाजत के लिए वो गोलियां इस्तेमाल हो रही हैं जो तुमने कभी बनाई। मिन सिज्जील, वो संगे गिल मार रहे थे। और फजालहुम कास्फिन माकूल, और उनको कर दिया चरी हुई घास की मानंद। अल्लामा सावी ने लिखा चरी हुई घास से ये मुराद नहीं कि चरने के बाद जो खेत की हालत होती है, असल में लफ्ज़ रौस से उन्होंने कुरान मजीद ने अपने हुस्न फसाद की वजह से गुरेज किया है। असल के माना जिस तरह खा चुकने के बाद हजम होके ना गोबर बन के निकलता है ना, तो उसका कोई एड्रेस नहीं होता, पता नहीं कहाँ का है, पता नहीं ये क्या चीज थी, पता नहीं ये घास था या खब्बल था या ये समाक था, ये किस तरह की घास थी, कौन सी घास थी। वो तो कदा भी नहीं मनने लगे जैसा कि पता जी ये गल जिस तरह कहते बाबू तू बनना का शुरू तो ही पिंडी रहने वाला। वो कितने अरसे तू 8-9 पुश्ता तू कितना अरसा कितना बना अरसा तो 400-500 साल, वो इतना 150 साल नहीं होया पिंडी की बने हो तो तू अगे कितना रहना जैसा कहा जनाब ये मीरपुर हूं शायद डैम ने किनारे बने ना असा प्यू दादे शहर रहने वाले सा तो माड़ी जनाब आखो जरा गिदड़ भी नहीं से रहने, कल बनी है तू किस तरह में 400 साल तो इतने रहने वाला है। ये बना ना गाला सा रूट होने से गिदड़ का कोई ऐसा बड़ा तो त्राया तड़फी तो मरी गई पानी नहीं चला। तो जिस तरह के पेट में से जानवर के निकले तो कोई एड्रेस नहीं होता कि ये किस तरह का खाना था, किस तरह का चारा था, का ये काम किया किस वजह से है, ताकि कुरैशियों की मोहब्बत लोगों के दिल में डाल दें या कुरैशियों के दिल में ज़ौक़ पैदा कर दें कि ये सर्दियों और गर्मी में सफर पर जाया करें तिजारत के लिए। आगे चूंकि लंबा मजमून है मैं इसको छेड़ना चाहता। आज मीलाद शरीफ की गुफ्तगू है तो आप समझोगे ये तो अबाबीलों का किस्सा है, इसके तो मीलाद शरीफ का कोई जिक्र नहीं। उसको मैं ट्रेस करने लगा हूँ। तो पुलिस के पास जब केस जाता है तो पुलिस मुरतब करती है, लेकिन पुलिस कानून जानने वाली हो ना तो पूरी दुनिया फांसी लगे। लेकिन ये कानून जानने वाले लोग नहीं होते, ऐसे तो तमीने से 2-4 किताबें पढ़ी होती हैं। जब लॉयर्स के पास जाते हैं तो फिर ऐसे छुपते फिरते हैं कानूनदानों के सामने। असल में लफ्ज रब्बो का से ट्रेस होता है। रब्बो का को जिस वक्त आप कनेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ के साथ फिर ये पूरा केस बन जाएगा। तो रब ने कहा तेरे रब ने, रब तो सारे जहान का है लेकिन तेरा रब क्यों कहा। गल समझ आनी भी नहीं आनी। जिस एक बाई ने 6-7 पुत्र हो, बड़े पुत्रा ने नाम असलम है, कोई बंदा असलम नामी है कोई नाराज ना हो, कोई ऐसी गल ना कर लगा जैसा कोई ऐसा रिश्ता फर्क अच्छा है। तो जिला मां ने असलम ने अब्बा कुदर चुनियो कुछ पूछा पूछो दी कुछ है असलम ने अब्बा कार कोई नहीं। तो जो बाकी दियां पुत्र पूछो अम्मा जे वो तो असलम ना अब्बा असन अब्बा को था उस वक्त वो जवाब क्या देती है, जो अब्बा है ये अमूर इजाफिया में से है, इसाफत मांगता है। जब तक बेटा ना हो अब्बा नहीं कहला सकता। अमूर इजाफिया के लिए देखना होता है मुजाफर अलैह कौन है, उसकी उम्र क्या है, वो कब से मार्ज़ वजूद में आया है, इसाफत कब इनमें पैदा हुई है। रब जो है अल्लाह ताला के अस्माए इजाफिया में से है। रब उसको कहते हैं जो किसी को पालता है। रब की ये सिफत में सराप मखज़ने राज़ था
مدت رہا ہوں میں راز میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ حقیقتاً تو میں رب تھا لیکن میری صفت ربوبیت کا اظہار صفات باری تعالیٰ علماء عقائد کے نزدیک دو طرح کی ہیں، صفات اضافیہ، صفات حقیقیہ۔ صفات حقیقیہ انہیں کہتے ہیں جن کا ظہور ہر حال میں اور ہر شان میں ہر آن میں رہا، جیسا حی زندہ ہونا، قیوم قائم رہنے والا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہمیشہ ہی قائم رہی ہیں۔ اس لیے سلسلہ عالیہ قادریہ میں یہ دونوں اسم اعظم مانے جاتے ہیں۔ ہاں، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پھاڑا تھا تو یا قیوم کہہ کے مارا تھا، صاحب مدارک نے لکھا۔ یہ اسماء اعظم حضرت آصف بن برقیہ جو لائے تھے تخت بلقیس، وہ اس کے عمل تھے، یہ بھی صاحب تفسیر مدارک نے لکھا۔ جس وقت احد کی جنگ ہوئی تھی، باقیوں کا جو کوڈ ورڈ تھا اور تھا، سرکار اس اپنی عریش بدر میں یا قیوم کا وظیفہ کر رہے تھے۔ آئی بات خیال میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفات ہیں جو صفات حقیقیہ ہیں، لیکن رب یہ صفت اضافیہ ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو پالنے والا، جب تک پلنے والا نہیں ہوگا اس صفت کا اظہار کب ہوگا؟ جب تک بیٹا نہیں ہوگا ابا کس طرح کہلائے گا؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹو دراصل ابا ہونا ایک صفت ہے جو ہر ایک میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب بیٹا پہلے پیدا ہو، تو پھر جو پہلے پیدا ہو رہا نام کے طور پر پھر اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ابا اسی کے نام سے کہلوایا، تم بعد میں پیدا ہوئے ہو۔ کہا اے کائنات میں بسنے والوں میں رب العالمین ہوں، پر جس کو پہلے پالا ہے نا وہ مدینہ کا شہنشاہ ہے، پہلا پلنے والا وہ ہے، اس لیے اس کا میں پہلا رب ہوں، اس کے بعد پھر میں تمہارا رب ہوں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج اس اپنی حقیقی شان کا اظہار کرتا ہوں۔ دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے اس صفت کے اظہار کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اب یہ میلاد شریف پر آ جائے گی بات۔ کہا ابرا کون تھا؟ ابرا وائسرائے تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ بلکہ جلال الدین محلی کا یہ حصہ ہے، یہ دو جلال ہے نا، ایک جلال الدین محلی ایک جلال الدین سیوطی، 15 پارے استاد نے لکھے، 15 پارے شاگرد نے لکھے، تو یہ جلال الدین محلی کا حصہ ہے جس میں یہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا، مگر اصول تفسیر میں یہ مانی ہوئی بات ہے۔ بات ہو نا راولپنڈی کے اندر کوئی آیت راولپنڈی کے بارے میں نازل ہوئی ہو، بالفرض نازل تو نہیں ہوئی لیکن بالفرض نازل ہو، تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے پنڈی والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا نا۔ ہاں، اگر مدینہ شریف کے لوگوں کی بحث ہو، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہو، تو آل مدینہ سے پوچھنا ہوگا نا کہ موقع پر اس کی اپلیکیشن کس طرح ہوئی تھی۔ چونکہ بات یمن کی تھی اس لیے یمن کا رہنے والا اس کی بیک گراؤنڈ کو بہتر جانتا ہے۔ علامہ ساوی مالکی یمنی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ اصل میں حبشہ کی جو حکومت تھی وہ امپیریلزم تھا، جو اس کا وہاں کا امپائر تھا، یہ اس کا وائسرائے تھا، اس کی طرف سے یہاں آیا ہوا تھا۔ جو دیکھا کہ لوگ کعبہ شریف کا طواف کثرت سے کرتے ہیں اور بہت لوگوں کا رجوع ادھر ہو گیا ہے، ادھر رجوع بن جاتا ہے، خدا بناتا ہے۔ اب دیکھو یہ مولانا کی مسجد کوئی ملک کی بڑی مسجدوں میں شمار نہیں ہوتی، لیکن شہرت اس کی، پیار اس کا، ذوق شوق اس کا، اور لوگوں کے لگاؤ اس کے ساتھ، طبیعتوں کے اندر عشق اور محبت کی بیداری، اہل بیت کا ایک ولولہ، صحابہ کی تعظیم کا ایک جوش و خروش، اولیاء اللہ سے ایک نسبت اور اٹیچمنٹ، یہ یہاں ملتی جو ہے آگے پیچھے بڑی بڑی مسجدوں میں نہیں ملتی، ایسے جیسے کھوکھے کھڑے۔ اس لیے اس کو یہ رنج ہوا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، وہاں ایک چھوٹا سا مکان ہے پتھروں کا بنا ہوا، اس کے گرد گرد لوگ گھومتے ہیں، اس نے جناب وہاں کنیسہ بنایا۔ یہ تخت بلقیس جہاں تھا نا اس سے یہ 1 فرسنگ کے فاصلے پر ہے، 3.5 میل کے فاصلے پر۔ اس نے اس کو بہت منقش قسم کو پتھر لگا کے بڑا خوبصورت بنایا اور لوگوں کو مجبور کرے کہ یہاں بیت اللہ یہ اس کا کنیسہ کا طواف کرو۔ وہ چونکہ مذہب عیسائی تھا، جب دیکھا کہ اس کے باوجود بھی لوگ ادھر آتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرنے لگا۔
بنی کنانا کا ایک آدمی تو اس کو پتا چلا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس نے جا کے اس کے اندر قضائے حاجت کی، قضائے حاجت کرنے کے بعد دیواروں کو لیپ دیا حتک کی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہو نہ ہو کہ اسی آدمی نے جس کا اس کے گھر سے تعلق ہے، انکشاف ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی آدمی آیا تھا، اس نے ایسا کیا، گھر سے تیاری کر کے چلا آیا اور اب کعبہ شریف پر حملہ کرنے لگا۔ اس جگہ بات مشہور ہوئی کہ وہ آیا تھا اور اس کو پتھروں کی اس پر برسات ہوئی، مارا گیا، ہلاک ہوا، کعبے کی بے ادبی کرنے گیا تھا۔ رب کہتا ہے اگرچہ ٹارگٹ اس کا وہی تھا لیکن میرے یار کے میلاد کے ایام تھے، میں نے کعبے کا رب بن کے یہ نہیں کیا، تیرا رب بن کے یہ کام کیا۔ نواب صدیق الحسن قنوجی کہتا ہے میں اس کا شاگرد نہیں لیکن جھوٹا ہے، اس طرح کی جھوٹی باتیں کافی کثرت سے آپ نے فرمائی ہیں۔ کیوں کہ جس وقت اس کی وفات ہوئی ہے وہ 1253 میں ہوئی ہے، تو 1253 میں یہ نواب صدیق الحسن قنوجی 3 برس کے تھے، تو 3 برس کی عمر میں تو پھر یہ وہاں پڑھنے کے تھوڑے یہ نہیں گئے نا، کیونکہ نواب صدیق الحسن قنوجی کی ولادت ہے بریلی شریف کی اور پرورش ہے رامپور کی، اور یہ نواب بنے اس حادثے سے کہ انگریز نے اس وقت اس ملک میں آ کے لوگوں کا دین بگاڑنا چاہا نا، اس وقت ٹو راب پیٹر ٹو پے پال، زید کی ٹوپی محمود کے ساتھ۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے کافی سارے نواب وہابی ہیں جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو یہ کیا پتا وہابی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ جاگیریں چھین لیں گے ہم، ان کا کوئی بچت کا راستہ ہم توبہ کرتے ہیں، ان کا بھابی بنو، انہوں نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ساری زندگی کتے پالتے رہے۔ ہاں، نوابوں کے پیشے کتے پالنا، بٹیر لڑانا، اور یہ تیہو نامہ، باز نامہ، یہ 2 بڑی مشہور کتابیں تھی، وہ تقریباً پوری میرے مطالعے سے گزری ہوئی ہیں۔ بٹیروں کی کل کتنی قسم ہے، کتوں کی کل کتنی قسم ہے، یہ شکاری جانور جو ہے ان کے لیے کیا فارمولہ ہے، اور وہ کس طرح شکار لڑتے ہیں، کون کون سا پرندہ کیا کیا چیزیں شکار کرتا ہے، ان کو تیار کرنے کا کیا طریقہ ہے، رات کو کس طرح جگاتے ہیں، دوائیاں کون سی دیتے ہیں۔ یہ شاہان ایران نے کتابیں لکھوائی تھی، یہ ہمارے ملک کے نوابوں کا پیشہ تھا۔ تو پھر ان کو راتوں رات انہوں نے وہابی بنایا کہ تمہاری جاگیر پر تمہیں قائم اسی شرط سے رہنے دیں گے کہ وہابی ہو گئے۔ اب میں کسی نواب کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ تلاش کر لیں۔ جو شیعہ مذہب کے اے نواب، ان سے پوچھو جب تمہیں یہی پتہ نہیں کہ خاتون جنت کون تھی، یہ نہیں پتا حسن حسین کون تھے، یہ نہیں پتا تھا کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ان کا نام کہاں کہاں آتا ہے، کس طرح آتا ہے، ان کو شیعہ سنی کا کیا پتا ہے؟ ان کا جون سا روٹ قریب پڑتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے دین کے اصل وارث سنی ہیں، اگر سنیت نہ رہے تو بے شک اسلام رہے، ایسے اسلام سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، سمجھو۔ یہ روحانی برخوردار اس طرح بنے تھے۔ تو یہ نواب صاحب تو تھے ہی نہیں، یہ اپنی کتاب التعویذات جو لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نقشبندی سلسلے کے درویش تھے، تعویذ کیا کرتے تھے، کتاب التعویذات لکھے انہی کی یادگار میں۔ اب یہ نواب جہاں آرا بیگم جو ہے بھوپال کی نوابہ تھی، یہ بیوہ ہوئی، ان کو کہا کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، اور اگر فوٹو آپ دیکھ لیں نواب صاحب کا، آئے ہائے ہائے، ایک مرتبہ زیارت کرنے سے 10 سال عمر گھٹتی ہے، زیادہ سے زیادہ 4.5 فٹ قد کے آدمی ہیں، جس طرح یہ میرے بال کالے نظر آ رہے ہیں اس طرح کالا رنگ ہے، بلی آنکھیں اور سرخی آنکھوں میں، جتنے اونچے اتنے چوڑے، تو ریش مبارک اس طرح کیا کہ اس طرح اگر سامنے تو پتہ چلا داڑھی اور کی ہے، بیچ میں اور کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہماری وہ بیٹی ہیں، ہماری بہن ہیں جو وہاں کی نوابہ ہیں۔ ہندوستان کے اندر 2 خوبصورت عورتیں جو گزری ہیں، ایک نور جہان بیگم جو سلیم کی بیوی تھی، اور دوسری یہ گزری ہے، ان کے برابر کا ہندوستان میں عورت کو خوبصورت نہیں گزری۔ ان دونوں کا جوڑ کس طرح پڑ گیا، ان کا دین بگاڑو کہ تو اسے سب کچھ ملے گا۔ ان کو کہا کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، ان کا خدایا اگر یہ رات کو مجھے ملے تو 10 رات تک میں سو نہ سکوں، اس کو کہا، ان کا یہ جائیداد جائے گی، باڑی زمین بھی ایسی پیڑی شے اس نے پر ہاتھ رکھو نہ تو لانے وہ پاپا نہ مارے، جگہ بڑی نازک اس کے بڑے بڑے لوگوں نے گھٹنے ٹیکے۔ جنگ آزادی میں بڑے بڑے لینڈ لارڈز نے کیوں حصہ نہیں لیا تھا، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے کیوں حصہ نہیں لیا تھا؟
انہیں پتا تھا کہ اگر ہم اس میدان میں آئے تو ہماری یہ چیزیں جاتی رہیں گی. تو نواب صاحب جو تھے وہ اس اسٹیٹس کے آدمی نہیں تھے. اس حادثے سے ان کی شادی ہوئی, وہ راتوں رات نواب بنے, اور پھر وہ شاگرد تھے اصل میں ابو محمد عبدالحق حقانی کے, جس کی تفسیر حقانی ہے. شاگرد ان کے, وہ شاگرد ہیں شوکانی کے. لیکن جنے نہ پتر اصل علاقے ایک نائی ہونا سو تو جمائی کوڑی کھڑیا کرے تو جلا ٹہی پاتے نہ کہ جلا تھلا ٹھا مڑا جمائی آکھے جلا پر چڑھیا ہے پڑا وہ سو رہا کو بانا خوف کر. نواب صاحب بھی اسی زمرے میں آکے شوکانی کا نام لیتے. میرے استاد حالانکہ 3 برس عمر ہے. شوکانی تفسیر فتح القدیر اس نے اپنی کے فتح القدیر کے اندر اسی صورت کے اندر لکھا ہے, کہا کہ دراصل سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ تھا, اس سلسلے میں یہ پتھر مارے گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کعبوں سے ناراض ہو کر, کعبوں کی بنیاد پر ناراض ہو کر پروردگار کو پتھر مارنے کی عادت ہوتی تو بخت نصر کو پروردگار عالم نے بیت المقدس کی تباہی پر کیوں پتھر نہیں مارے؟ یزید نے اپنی آرمی بھیجی جنہوں نے کعبے شریف کو جا کر کے پتھراؤ کیا, منجنیق لگا کے کعبہ تباہ کیا, کعبے کو آگ لگائی, اس وقت پتھر مارنے والے کیوں نہیں آئے؟ کہا دراصل کعبے کی وجہ سے مارے نہیں ربوں کا. تو بات سمجھو نہیں سمجھو, یہ بڑی مصیبت ہی نا, یہ پچھو گل تھوڑی طرح سے وچے نہیں کس نہیں. یہی میں کہتا ہوں کہ بری توجہ سے بات سنو. ربوں کا پر بات چلی ہے, کہا کہ کعبے کا رب بن کے میں نے پتھر نہیں مارے, وہ تیری ولادت کا زمانہ تھا اور دھوم دھام مچ رہی تھی. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرف دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. حضرت امام بحقی آپ کی دلائل النبوت, اس کے اندر ایک روایت جلد دوئم میں غالباً صفحہ 11 بنتا ہے, لیکن اگر صفحہ نہ مل سکے میں تلاش کر کے دینے کا موقع. اس کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اسی سال میں اس واقعے کے 40 دن بعد یا 50 دن بعد سرکار کی ولادت. تو عام روایت ہے نا, کہ میرے پاس ایسی روایت ہے جو یہ بتاتی ہے وہی دن سرکار کی ولادت کا ہے اور وہی دن ابرا کے حملہ کرنے کا ہے. ہم نے کہا اے عرش والو تیاریاں کر لو, میرا یار آ رہا ہے. تو جنت والو جنت کی نہیں آئی نہ بندیاں کر لو, جنت پرانی ہو گئی. آج دوزخوں کے دروازے بند کر دو. اتنا بڑا عالمی انقلاب آپ کی اطلاع میں ہے. کوئی باہر سے کوئی آدمی آئے تو چند شعبوں میں چھٹی ہوتی ہے, لیکن باقی کہتے ہیں ہم اپنی اٹانومی رکھتے, ہم نہیں چھٹی کرتے. لیکن ایسا بھی کوئی دن ملک میں آیا ہوگا جس میں ایک دکاندار پر بھی پابندی ہوئی ہوگی کہ آج تم دکان بھی نہیں چلا سکتے. رب نے کہا آج دوزخوں کے دروازے بند, آج جنت کے دروازے کھولو, آج جتنے قیدی ہیں ان کا عذاب بند کرو. او پھولو, آج میرا یار آنے والا ہے, تمہیں مسکرا کے دکھانا ہوگا. اگر تم مسکرا کے نہ دکھا سکے تو قیامت تک کھلکھلانے کا تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا. اب بلبلو, آج پھولوں کے ممبر بچھانا ہمارا کام, محبت کے نغمے الاپنا یہ تمہارا کام. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, غوث اعظم کی نشانی, غوث اعظم کی نشانی. عرش کی نئی آئینہ بندی ہو گئی, پروردگار عالم کی ساری آرمی کی وردیاں بدل گئی, غران بہشتی کے حلے بدل گئے. کا کیا قصہ ہے کہ ہے چمن میں آنے والا ایسا با ایک مست ناز, ہے چمن میں آنے والا ایسا با ایک مست ناز. ہر کلی مینار ہے, ہر پھول پیمانہ بنے. آج جنت کی نئی آئینہ بندیاں کرو, اور غلمانو تم اپنے کپڑے بدلو, اور حورو تم اپنے کپڑے بدلو. آج ادھر کس قسم کی خوشبوئیں لگاؤ, او انبیاء تیار ہو جاؤ, میرے یار آنے والا ہے. اب کلیاں مسکرانے کے لیے تیار ہیں, پھول کھلکھلانے کے لیے تیار ہیں, بلبل چہچہانے کے لیے تیار ہے.
اور بہاریں ابل ابل کے آ رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں ایک ہجوم ہے، ایک محبت کا ہیجان ہے، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد پھر یہ کہنا صحیح ہوگا نا کہ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں جدڑی اداس گنہری ہے۔ ہائے ہائے، مولانا یہ مجھے شکایت ہے وہ اچھا چلا گیا ہے، میں ایسے نعت خان کے سخت خلاف نہیں، نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی کشفی طاقت سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں پہلے بیٹھا ہوں تو مجھے دھیان پڑا اس پر، نہیں یہ بات آئندہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ بہت طبیعت کو یہ بات اپیل کر رہی تھی، اگر کوئی تحقیق مد نظر نہ ہوتی نا تو میں اسی شعر کو لے کر پھر تقریر ساری اس پر کرتا، لیکن مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد یہ جھگڑا پڑے گا کہ جناب یہ بات کی ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ربائی، اس پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ پوری کائنات میں چشم انتظار کھلی ہوئی ہے کہ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔ غلمان اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، حورانے بہشتی اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، اور پھول اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، کلیاں اپنی زبان میں کہہ رہی ہیں، کعبہ شریف کے در و دیوار اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں جدڑی اداس گنہری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں۔ ہاں، شوکانی جب لکھے، شوکانی وہ وہابی آدمی ہے جس کی کتابیں مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، اس کی بات کا انکار کرنا وہابیہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فتح القدیر میرے پاس موجود ہے، علامہ ساوی، مالکی، یمنی، جتنی آج تک جلالین کی شرح لکھی گئی ہیں، فتوحات الہیہ سید سلیمان جمل اور یہ ساوی، یہ دونوں ٹاپ پر سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے متن کے اندر لکھا ہے کہ یہ ارہاسات میں سے ہے، ارہاسات، اس پر گفتگو بعد میں کرتے ہیں۔ یہ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو خلاف عادت واقعات ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں، لیکن بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ رب کریم نے اس جگہ فرمایا، او پیارے اگر میں نے کعبے کا رب بن کے کیا ہوتا نا بات اور تھی، میں نے تیرا رب بن کے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر کیا تعلق بنے گا؟ لإیلاف قریش۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو مولانا یاد پڑتی ہوگی یہ بات، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، الایمان یمانی الحکمت یمانیہ، حکمت یمنی ہے، ایمان یمنی ہے۔ یمن والوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، جس وقت کے نصارائے نجران سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ یمن کے رہنے والے ہیں، وہ کم از کم مبالغ تک چلے جاتے، رک کیوں گئے؟ ان کو وہ حوالہ پتا تھا، وہاں کا بے ایمان بھی یہ جانتا تھا کہ یہ حادثہ جو ہے کعبے کی وجہ سے نہیں پیش آیا، یہ میلاد النبی کی وجہ سے پیش آیا۔ اس لیے آل یمن نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیوں؟ کہا وہ جو پتھراؤ ہوا تھا نا اس کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی، یہ ان کے پتہ میں تھی بات کہ بخت نصر والا واقعہ پہلے گزر چکا تھا، کبھی اس پر پتھراؤ نہیں ہوا، اس پر پتھراؤ کیوں ہوا؟ جب تحقیق کیا تو پتہ چلا اس تاریخ ایک صاحبزادہ پیدا ہوا، کہ یہ کس طرح فیصلہ ہوا کہ اس صاحبزادے کی وجہ سے ہوا، کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوئی جو اس صاحبزادے ہی کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ کہا کس طرح؟ کہ پہلی بات کعبے کے جو بت گرے وہ ٹھیک اسی تاریخ گرے، ٹھیک اسی وقت گرے، کہ اس وقت گرنا یا اسی تاریخ کو گرنا اس تعین کے لیے دلیل ناکافی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ابو جہل سے جب پوچھا گیا ایکسکلپیٹری ایویڈنس، اگر آپ پہ کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے اس بات کو نوٹ کرے، جس وقت مخالف دھڑے کا گواہ آپ کی حمایت کی کوئی شہادت دے دے، دنیا کا کوئی ذہین انسان نہیں کہے گا جھوٹی شہادت دیتا ہے۔ کفار نے سرکار کے بارے میں، سرکار کی عظمت کے بارے میں جو اعلانات کیے، قرآن مجید نے ان کو تسلیم کیا نہیں کیا؟ حدیث نے ان کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ حالانکہ ہیں کافر اور بے ایمان، پر تسلیم کیوں کیا ہے؟ کہ غیر جانبدار انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے، ایکسکلپیٹری ایویڈنس ہے۔ اس جگہ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تم سب سے پہلے گئے ہو کعبہ شریف میں،
جس وقت بت گرے تو رخ ان کا کون سا تھا؟ اب چاروں دیواروں کے ساتھ. تو ہر کعبے کا ہر بت جو ہے کعبے شریف کا دیوار کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے. اگر گرا تو اپنے منہ کے بل گرے تو جو اس کی ڈائریکشن پڑتی ہے اس کی ڈائریکشن وہی رہنی چاہیے. کہا گرے سارے ہیں پر ڈائریکشن وہی بنتی ہے. ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے من قبلہ راست کر دوں برسمت کج کلا ہے. میر حسن علی سنجری ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بہت پیارا مرید اور خلیفہ ہے. کہتے ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے من قبلہ راست کر دوں برسمت کج کلا ہے. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے, کوئی نہ کوئی مرکز نظر ہے, مگر میں نے اپنا قبلہ اس ٹیڑھی ٹوپی والے محبوب کی طرف سیدھا کر لیا ہے. سب بتوں نے گرتے وقت وہ ڈائریکشن نہیں چھوڑی. کہا جس وقت بت گرے تو جو گریویٹی کا سسٹم ہے وہ تو بتاتا گرا تو ادھر گرے, جو اس کی ڈائریکشن بنتی ہے, ڈائریکشن ادھر بنتی ہے, منہ ادھر اس کا ادھر کیوں ہے, وہاں گرا ہے, اس دیوار سے گرا تو منہ ادھر ہونا چاہیے. کہا گرا سامنے والی دیوار سے لیکن منہ اسی دیوار کی طرف ہے. من قبلہ راست کر دوں برسمت کج کلا ہے. تیری حیبت تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری آمد تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. ابو جہل سے پوچھا کہ کعبے کو بھی سنا خام آیا تھا, کس رخ پر آیا تھا؟ کہا وہ جو اوپر قبرہ ہے جس میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے, سچی پوچھتے ہو تو اپنی جگہ کی بات ہے. قبلے کا رخ وہی بنتا تھا. اب جس وقت یہ بات چلی, چلتے چلتے 14 مینار جو گرے تھے قصر ابیض میں مدائن شہر کے اندر, جو مدائن کینیوں کا دارالخلافہ تھا, تو گکھڑا مجھ کو بندہ بیٹھا ہے جس کی نوٹ کرا ہے. مشکل ہے جس بندے کی اپنی تاریخ دسو جس تک کلی کرو رہا ہے در تکڑی نہ تکڑ لیکن اس کا اپنا پتہ بھی کوئی نہیں تو کچھ دھواں. یہ گکھڑ جن کو کہتے ہو نا, کیانی جن کو کہتے ہو, یہ ان کا دارالخلافہ تھا. یہ میسوپوٹیمیا میں ہے, دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان ہے. اس کو ٹیسیفون انگریزی میں کہتے ہیں. یہ انگریزی نہیں شوق ہے نا, یہ پہلے ضرور انگریزی پڑھی بھی کرو. انگریزی مارنے اصل ملک کا مشہور ہے انگریزی مارنا فلانا, اور پتہ جاننے کوئی نہیں تو مار نہیں ہے. اس کو ٹیسیفون کہتے ہیں. اس کے 14 مینار گرے. مولا غریبوں کے جھپڑے کیوں نہیں گرے؟ کیا غریبوں اور مسکینوں کا ملجا ماما آیا ہے, ان کو پناہ دینے آیا ہے. جن طاغوتان وقت نے انسانیت کو لوٹا ہوا ہے ان سے حساب لینے آیا ہے. کہا پھر ان آدمیوں کو تکلیف پہنچ دی. کہا گل سنو, کڑا بھی آنڈ تے کڑولا بھی آنڈ. پرچون نے سودے, پرچون نے دکاندارانی عادت ہے. جنہیں کہ خدا آخنے دو نہ کٹا سو. آتش کدہ ایران جس کو خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں وہ بجھاؤں گا. اور قصر ابیض جس کو خاندان عباسیہ نے اپنے دور حکومت کے عین عروج کے زمانے میں چاہا کہ اس کے در و دیوار کو اکھاڑے کہ اس کے نیچے اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اتنا بڑا خزانہ دنیا کے کسی بھی بہت بڑے دولت مند کے پاس نہیں پایا گیا, نہ کسی شہنشاہ کے پاس پایا گیا, لیکن اپنے تمام آلات استعمال کیے, وہ دیواریں نہیں توڑ سکے. وہ میلاد مصطفیٰ علامہ زرقانی, آپ کی شرح زرقانی جو بائبل دنیا کی شرح ہے, اس کے اندر کہتے ہیں کسی بھی نبی کے میلاد کا کوئی ارہاس یا کوئی معجزہ آج دنیا میں موجود نہیں سوائے سرکار کی ذات کے. وہ کس طرح کا, وہ دراڑ جو کہ شاہان ایران کے اس محل کے شاہی دیوار کے اندر پڑی ہوئی ہے, جس کو گرانے کے لیے پورے ایرانیوں نے, پورے عباسیوں نے زور مار کے گرانا چاہا مگر نہ گرا سکے. وہ بھی میلاد مصطفیٰ تیرے زور پر قربان, کہ وہ تو اعلیٰ دیوار شکن قلعہ شکن آلات استعمال کر چکے لیکن وہ اس کو نہ اکھاڑ چکے. میلاد مصطفیٰ کا ایک دھماکہ لگا مکہ شریف میں اور دیوار پھٹ گئی وہاں,
اور 100 مرتبہ اس کو مرمت کر چکے پھر پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رب کریم نے میلاد مصطفیٰ کے جو کاٹے ہیں قیامت تک قائم رکھ رہی ہے تاکہ منکروں کے سینوں میں نشانات رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ رب کہتا ہے کعبے کا رب بن کے کہتا، تو باقی وقتوں میں بھی جب کعبے کو چھیڑا گیا تو میں اس وقت آڑے آتا لیکن میں نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے میلاد مصطفیٰ کی دھوم مچانا چاہیے۔ وہی تاریخ ہے سرکار کی ولادت کی اور وہی تاریخ ہے ابرے کے حملہ آور ہونے کی۔ ہوا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ، بھیجی کیا چیزیں؟ ابابیلیں۔ یار دنیا میں ہاتھی نہیں تھے؟ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج دیتے، شیر بھیج دیتے، کوئی طاقتور جانور بھیج دیتے۔ رب نے یہ بتانا چاہا کہ سرکار کا مشن اتنا عظیم ہے کہ اس کی حفاظت میں ابابیلوں کے ذریعے سے بھی کرا لیا کرتا ہوں۔ یہ خیال غلط ہے کہ فلاں حکومت کے پاس پیسے بڑے 3 دن پہلے عید کرا لیتے، بڑی چنگی حکومت ہے، ایجے پیڑے قدر نہ پیدا ہونا۔ پر رب کریم نے یہ جھوٹے ہاتھی پیدا کیے ہیں نا، تو ابابیلوں کو غرق کرانے کے لیے بھی رب نے دھیان رکھا ہوا ہے۔ ہاں کوئی باعزت قسم کا جانور مار کے ان کو ختم کرتا، اس کے اور معنی تھے۔ رب نے کہا جو میرے یار کی مشن کی حفاظت کرے نا، ابابیل بھی ہو تو ہاتھی پر غالب نہ آئے تو مجھے بھی خدا نہ کہے۔ جناب سرکار کا میلاد اسی تاریخ ہوا ہے، یا 40 یا 50 دن پہلے ہوا۔ اس کا نام کیا ہوگا قانون کی زبان میں؟ اس کا نام ہوگا ارہاس۔ ارہاس کس بات کا نام ہے؟ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے خلاف عادت ما فوق الفطرت کوئی بات پائی جائے اس کا نام ہوتا ہے ارہاس۔ اعلان نبوت کے بعد پائی جائے اس کا نام ہوتا ہے معجزہ۔ جو جھوٹا مدعی نبوت دعویٰ کرے تو جو کام کرنا چاہے اس کے الٹ ہو جائے، اس کا نام ہے اہانت۔ جیسا کہ مسیلمۃ الکذاب کو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نابینوں کو بینا کر دیا، یہ کانا اس کو ایک جو آنکھ ہے اس کی وہ تو ہے ہی، دوسری ٹھیک کر دو۔ جب پھونک ماری جو ٹھیک تھی وہ بھی جاتی نہیں، اس کا نام ہے اہانت۔ اور مومن کسی کو پھونک مارے کو ٹھیک ہو جائے اس کا نام ہے معونت۔ کوئی متقی پرہیزگار اللہ اللہ کرنے والا کوئی دعا کرے، کوئی بات کہے وہ پوری ہو جائے، اس کا نام ہے کرامت۔ اور اگر کوئی بے دین ایسی بات کرے کہ جو ہو جائے پوری، ہو بے دین، اس کا نام کرامت، اس کا نام استدراج ہے۔ اگر کوئی جادوگر ایسا کرے تو اس کا نام ہے شعبدہ بازی۔ شعبدہ، استدراج، اہانت، معونت، کرامت، ارہاس، معجزہ۔ سمجھ آئی بات؟ ارہاس کس کو کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں بنیاد بنانے کو۔ اب واقعہ ہے خلاف عادت اور ہے سرکار کے میلاد کے دنوں کا، علماء عقائد نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ بنیاد بنانا، بنیاد کو پختہ کرنا۔ معلوم علماء عقائد کی نظروں میں سرکار کے میلاد کی حقائق کو اسٹیبلش کرنا، سرکار کی عمارت نبوت کو مضبوط بنانا ہے۔ تو عمارت کا جو عمارت کا قائل ہو، بنیاد کا منکر ہو، وہ کسی عمارت کا قائل مانا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو سرکار کے میلاد کا منکر ہے نا، اصل میں وہ عمارت نبوت کا منکر ہے۔ وہ نبوت کا لگتا کیا ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارہاس کا منکر ہے؟ اس پر ایک پتہ غور کریں، نبی کی سب سے پہلی دلیل نبوت کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو پہلے دفعہ میں گپا نہیں مار رہی ہیں، میں بڑھا بندہ 17 سال زندگی نے جلنا پیا، وہ پتہ نہیں ٹائر پر ٹنگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیرلا کوئی ایسی آواز چاہیے ٹوری پیسی ہے۔ یہ خدا نے کم ہے، ساری زندگی سچ گزاری ہے تو کچھ آپ کو پتہ تو چلنا چاہیے۔ نبی کی سب سے پہلی دلیل نبوت کس چیز کا نام ہے؟ کہ جس وقت نبی اپنی زبان سے کہے وہ تو مدعی ہوتا ہے، مدعی کو تو شہادت چاہیے ہوتی ہے۔ جس وقت وہ دعویٰ نہ کرے شہادتیں گزرے، اصل میں دلیل نبوت وہ ہے، اس کا نام ہے ارہاس۔ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی، آپ کی تفسیر مزری اس کے اندر ہے کہ ایک کان یہودی یسکن مکہ یتجر فیہا فقال لقریش ان نبی هذه الامه فقد ولد فیکم اللیل
آج رات تمہارے اندر اس امت کا جو نبی ہے وہ پیدا ہوا ہے. اس پر ایک بار تو آپ کو غور کرنا پڑے گا. جس وقت کوئی بات پیش کی جائے نا، اس کے پراس اینڈ کانس، اس کے موافق اور مخالف پہلو، انہوں پر آپ کو غور کرنا ہوگا تاکہ آپ کو دلیل بنانے کا طریقہ آئے. آپ سمجھیں کہ کسی چیز سے دلیل بنانے کا طریقہ کیا ہے. جس وقت اس نے یہ بات کہی کہ آج اس امت میں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، یہ کس نے اس کو پتا چلا؟ کہو کہ جناب اس نے سابقہ کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان پیدا ہونے والا ہے، چلو ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن یہ کس نے پتا چلا؟ آج کا حوالہ تو ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے، ڈیٹ تو نہیں دی ہوئی. ڈیٹ کا کس نے پتا چلا؟ کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. او محدثین، خدا تمہاری قبروں پر رحمت کے ڈونگرے نازل فرمائے، اور تم نے کیوں باور کر لیا کہ دیوار کے پیچھے کا یہودی کو پتا ہے؟ یہودی پر تو وہی نہیں آئی نا. دیوار کے پیچھے کی بات ہے. جب محدثین نے مانا تو معلومات تمہارا یہ عقیدہ جھوٹا عقیدہ ہے. اور حوالہ کس کا پیش کرتے ہو؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا. کون سی کتاب؟ مدارج النبوۃ. مدارج النبوت جلد اول صفحہ 9. یہ عبارت فارسی میں نقل کرتے ہیں کہ من پیغمبر خدا ہستم و نمی دانم کے پسے دیوار چیز ای سخن اصل ندارت. ان کا یہ بات بنیاد بے بنیاد، اس کی کوئی بنیاد نہیں، شرع میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. جو یہ کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں اللہ کا پر دیوار کے پیچھے کا مجھے پتہ نہیں، اور جس چیز کو تمام محدثین بے بنیاد کہتے ہیں وہ تمہارا مذہب ہے. اس کا مطلب یہ تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اب بتاؤ اگر یہ عقیدہ نبی کے بارے میں ہوتا تو غیر نبی کی بات وہ تسلیم کر کے حدیثوں میں درج کرتے. قاضی صلی اللہ پانی پتی جو ہے سلسلہ طریقت میں مرزا مظہر جہان جانا کا خلیفہ ہے، جو حضرت خواجہ معصوم بادشاہ فضل اللہ کے سلسلہ تعلیمات کے شاگرد ہیں. امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد ساندھی کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں اور انتہائی محقق شخص ہے. اس نے اس جگہ یہ حدیث درج کی ہے مسئلہ نور ہی کا مشکات کے تحت. جس وقت یہودی نے کہا کہ آج اس امت کا نبی تم میں پیدا ہو گیا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے آج پیدا ہونے کی تو کوئی اس کے پاس سند نہیں تھی. اس جگہ آپ کو ماننا ہوگا سابقہ انبیاء علیہ السلام کے دین جب تک سرکار کا دین نہیں آیا تھا کسی نہ کسی فارم میں وہ زندہ تھے، اور جب تک کوئی آسمانی زندہ دین زندہ رہے اس وقت تک روشن ضمیر پیدا کرتا رہتا ہے، لوگوں کے اندر کشفی طاقت پیدا کرتا رہتا ہے. اگر ٹوٹا پھوٹا بھی دین ہو تو کشفی قوت پیدا کرے تو مدینے والے کا غلام تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کے ماننے والوں کے اندر قوت کشفی کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں بین کتفائے علامت علیہ اشارات متتابعات کعرف الفرس. کہا میں بتاؤں کہ صرف یہی نہیں مجھے پتا کہ وہ پیدا ہوا ہے بلکہ اس کی نبوت کی علامت بھی ہے. کہاں؟ دونوں کندھوں کے درمیان. یار پیدا ہونا تو اور بات تھی، یہ اس کو کس طرح پتا چلا؟ پیدا بھی ہوا ہے اور اس کی مہر نبوت بھی ہے. اس کو اوپر بال اگے ہوئے ہیں جس طرح گھوڑے کی گردن پہ بال ہوتے ہیں، یال جس کو کہتے ہو. یہ باتیں اسے بتائیں. لیکن اب انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ فَأَخْرَجُوا بِهِ، اس کو لے کر چل دیے اور جناب سیدہ آمنہ خاتون کے پاس آ گئے اور ان کو کہنے لگے اخرجی مولودہ کے، آپ اپنے بیٹے کو باہر لے کے آئیے. فَأَخْرَجَتْ بِهِ، ان کو لے کے آگے جناب سیدہ. تو فَكَشَفُوا أَنْظَارِهِ، سرکار دو عالم علیہ السلام کی پشت سے کپڑا الٹا. جب کپڑا الٹا تو فرآ شامتن، اس نے وہ نبی پاک علیہ السلام کی مہر نبوت کا جو خال ہے وہ دیکھا. فرخر مغشیا علیہ، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرا. اس بے ہوش ہو کر گرنے پر میں ایک احتجاجی جملہ بولنا چاہوں گا. ارے یہودی تو اس لیے بے ہوش ہو کر کے گرا، وہ یہودی تھا. سرکار کے میلاد کے موقع پر غش پڑھنا یہ اس کے مذہب کا مقتدا تھا، اور تو کلمہ بھی پڑھتا ہے میلاد کے موقع پر، تجھے کیوں غشیں پڑتی ہیں؟ اور اس جگہ آ کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں
کہ نبوت کی پہلی دلیل جو ہے وہ نبی کا میلاد ہے. نبوت کی پہلی دلیل ہاں میلاد. کیوں؟ حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اول ما دعانی الی الدخول فی دینک، مجھے جس بات نے پہلی دعوت دی آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے وہ یہ تھی انک کنت فی المہد کنت تناغل کمرا کانا یمیلو حیثو تشیر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس آپ کے بارے میں پڑے ہوئے تھے، آپ جدھر جدھر انگلی اٹھاتے تھے آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، اسی طرح چاند بل کھاتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سے کیا کہتے تھے، وہ آپ سے کیا کہتا تھا؟ کہ باقی باتیں نہیں بتلاتا، اتنی بات بتلاتا ہوں. جب میں تھک جاتا تھا تو رونے کو دل چاہتا تھا، وہ کہتا میں زمین پر اتراؤں گا، رونا نہیں ہے، پہلو بدلاؤ. تو پہلو بدلتا، جدھر جدھر میں بدلتا جاتا ادھر بدلتا جاتا. کیوں بھائی؟ بچے خاکی ہوتے ہیں، کھلونے بھی خاکی ہوتے ہیں. سب زیادہ نوریا کھلونا بھی نوری ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اب کوئی کہے جناب میلاد النبی بیکار ہے، تو دین مصطفیٰ کی پہلی دعوتی سرکار کا میلاد ہے، اس کو بیکار کہتا ہے؟ مائی شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں. یہ موقع کی گواہ ہے. کہتے میں موقع پر تھی، میں جو اس وقت منظر دیکھے نا، میرے دل میں اسی وقت یہ بات بیٹھ گئی، کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہ سنا نہ دیکھا، ہو نہ ہو یہ کوئی اور ہی چیز ہے. جو آگے بڑھتے گئے تو وہ بات میری ذہن میں اور پختہ ہوتی گئی. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو جس طرح بھوکا باز انتظار میں ہوتا ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے منتظر تھی اور بے چین تھی، اس لیے کہ باقیوں نے جو کلمے پڑھے ہیں انہوں نے آپ کا بعد میں کچھ دیکھا ہے، لیکن میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب آپ خاموش تھے. سوسائٹی پر آپ کا کوئی اس طرح کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن در دیوار بول بول کے کہہ رہے تھے، خزاں بول اٹھی، او بہار آئی، او بہار آئی. بات سمجھ میں؟ تو پہلی دعوت جو تھی وہ سرکار کے میلاد کی تھی. اب جو کہہ رہا تھا لإیلاف قریش، اس سے وہ جو گدیوں کا شعور ہے نا، اے ڈاڈے نہیں جا، یمنی آئے تھے نا حملہ کر کے، باقیوں کو موقع پر مار دیا. اس کا جو سینئر وزیر تھا نا، اس کا نام تھا ابو یکسوم ابرا کا. باقیوں کو ابابیلوں نے مار ڈالا، لیکن وہ ہاتھی بچ گیا جس کا نام محمود تھا. کیوں؟ کہ جس وقت جناب عبد المطلب آئے تھے وہ قدموں پہ گر گیا. اللہ اللہ. انہوں نے کہا وہ آتھی ہوگی تو سیانی گئے ہیں، ہمارے یار نے دادے کے اوکڑی گئے ہوں یار ہی نا طوفانہ میں چکے تھوڑا بال ڈگا بھی خدا نہ تھی. معلومہ سرکار کی بارگاہ میں جھکنا جیت جانا ہے. وہ بچ گیا، ابو یکسوم وہاں سے بچ گیا. اس نے جا کے اطلاع کی یمن میں کہ ابابیل آئے، بندہ کوئی لڑنے کے لیے انہیں مار ڈالا، میں صرف بچا ہوں، میں بڑا خوش نصیب ہوں. اچھا تو خوش صحیح ہے، ٹھیک ہے چل. یہ گیا حبشہ میں جا کر کے نجاشی کو اطلاع کی کہ اس طرح تمہارے حکم کے مطابق حملہ کر کے گئے تھے، ابابیلوں نے ہمیں غرق کرا، لیکن یہاں سے ایک ابابیل اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. علامہ ساوی نے لکھا ہے، کہا جن پرندوں نے سرکار کے میلاد کی حفاظت کی ہے نہ زمین پہ رہتے ہیں نہ آسمان پہ رہتے، ان کے گھونسلے درویشوں کی طرح ہیں. پلوں کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا ابابیل ہوتے ہیں. مسجدوں کے اندر لیا کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے. اور پلوں کے کا درویش لوگوں کی عادت ہے جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. اور پرندوں کے گھونسلے اور طرح کے، اس کا گھونسلہ اور طرح کا. کیوں؟ یہ زمرے کے لحاظ سے اور ہی زمرے کا پرندہ ہے. یہ ابابیل وہاں جا پہنچا، اس کا ایک وہ کنکری اس کے منہ میں ہے، دو اس کے پنجوں میں ہے، پیچھے بھی اڑتا جا رہا ہے. جب وہ جاتا ہے پیچھے بھی جاتا ہے، درمیان پھرتا دیکھتا ہے، لیکن کہتا سمجھتا میں بچ گیا. جب یہ بات پوری کر کے فارغ ہوا نا، باہر نکلتا گیا جناب وہ بمبارڈمنٹ اس کی موجودگی میں، نجاشی کی موجودگی میں بمبارڈمنٹ کی. اس کو تفسیر ساوی نے لکھا الگ، حضرت علامہ
फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तफसीर कबीर के अंदर लिखा है अलग। क्यों भाई? उन्होंने कहा इसको किस तरह पता चले कि सच को जब आप इली आए थे, इसको इसकी मौजूदगी में मारे। पहले इतला उसको मिल चुकी हुई है, एक ऐसा बच्चा मक्के शरीफ में पैदा हुआ है जिसकी वजह से इस तरह के हालात के काबे शरीफ के बुत गिरे, काबे को खम आया, आतिशकदा ईरान ठंडा हुआ, बहरा सावा खुश्क हो गया, आसमानी सितारे ढल के करीब आ गए, आसमानी कुदसियों ने आकर उसके मकान का तवाफ किया। इस सिफत का बच्चा पैदा हुआ है और उसी वजह से अबरे के हाथियों को भी मार पिटी है। लेकिन यह तजर्बा उसकी मौजूदगी में इसलिए कराया कि ओ नजाशी देख, इस वक्त तेरे लिए चांस है कलिमा पढ़ने का। जो सबसे बड़ी फतूहात थी वो ये थी कि एक बादशाह ने कलिमा पढ़ा। बादशाह को सिद्दीक अकबर ने कलिमा पढ़ाया? नहीं। फारूक आजम ने पढ़ाया? नहीं। उस्मान गनी ने पढ़ाया? नहीं। हैदर कर्रार ने पढ़ाया? नहीं। किसने पढ़ाया है? वो मिलाद का जो मंजर देखा हुआ था, लोहा गर्म हो गया। जब हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम उसके सामने पढ़ी तो फर्स्ट इंस्टेंस में उसने कलिमा पढ़ लिया। अब बताओ, जो फतूहात मिलाद के जरिए से हुई, न वो फारूक आजम कर सके, न वो सिद्दीक अकबर कर सके, न वो उस्मान गनी कर सके, न वो हैदर कर्रार कर सके, तो फिर बताओ सबसे बड़ी फतूहात मिलाद की हुई या सहाबा की हुई? सबसे बड़ी अब जो बताया था फजअलहुम, कर दिया है उनको चरी हुई घास की मानद। चरी हुई घास की मानद जो किया इसलिए ताकि कुरैशियों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाए। ए डाडी चाहिए इन्होंने छेड़छाड़ न करे है, समझ आइएगा। कुछ लोग आने कच्ची गल ले, इसने पीछे ताकत है। कच्ची आए ना लोग, ये मक्का शरीफ, वही मक्का शरीफ जहाँ वो अब अबीलों ने मारा था हाथियों को, हो ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की शिके रहने वाले हैं, बुजुर्गों की औलाद में से हैं। आइडिया मिला कि ना मिला? अब तर्जुमा मजहूल का भी दुरुस्त है, माकूफ का भी दुरुस्त है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के एतबार से कौन सा तर्जुमा ज्यादा जोर वाला है? कहा उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालने के लिए हमने महबूब किबरिया का रब बन के किया है, रब्बे काबा बन के नहीं किया है, रब्बे मोहम्मद बन के किया है। इधर 1 घंटा और 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट मेरे टारगेट से ऊपर चले गए हैं। मैं अब उम्र रसीद आदमी ज्यादा बोल नहीं सकता, मगर मैंने आपको ये बात यकीनन समझा ली है कि मिलाद मुस्तफ़ा सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिशन की पहली दावत है। बहुत सारे लोग सरकार की उस पहली बात को ही देख के मुसलमान हुए, और बादशाहों को अगर तोड़ा है, कोई बादशाह अगर मुसलमान हुआ है तो जोरे मिलाद को देख करके हुआ है। तो इतनी बड़ी फतूहात के मामले को कहना वैसे ही बात है, फिर ये समझ का फर्क है। एक मरतबा समझने की ट्राई करो। न अस्सा की न असपैमाना गुफ्तम, हदीसे इश्क बेबाकाना गुफ्तम, शुनीदम आँच असपाकाने उम्मत, थोड़ा बाशोखी रिंदाना गुफ्तम। आज मैंने अपने शब बेदारी के लिए ये रात रखी थी, किसी को टाइम मैंने नहीं दिया था, लेकिन वो इनकी मोहब्बत की वजह से वो बेग साहब ने जब इनकी कोई यादें मुझे दोहराई तो फिर मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा चलते हैं, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर कोई दोस्त इस वक्त हमें कहीं ले जाना भी चाहते तो माजरत है, क्योंकि वापस जाना को अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आप अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सरकार का विसाल पाक भी उसी तारीख हुआ है जिस तारीख सरकार का मीलाद हुआ है। और कसम है ऐ मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की जब पूरे जोबनों पर हो।